السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ایڈم گرینٹ ایک امریکن سائیکالوجسٹ ہیں اور انہوں نے کافی ریسرچ کے بعد یہ فائنڈ آؤٹ کیا یا یہ تلاش کیا یا پھر یہ جانا کہ دنیا میں 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں اور وہ ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس میں پہلی قسم جو ہے وہ گیورز کی ہے، جبکہ دوسری قسم ٹیکرز کی ہے یعنی لینا اور ریسیو کرنا، جبکہ تیسری قسم میچرز ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس دنیا میں تقریباً 7 سے 8 ارب لوگ رہتے ہیں اور یہ 3 ہی طرح کے ہوتے ہیں، آلموسٹ 3 ہی طرح کے ہوتے ہیں، یا گیورز ہیں یا پھر ٹیکرز ہیں یا یہ میچرز ہیں۔ اب ان کو سمجھنا کیسے ہے؟ پہلے تو میں ان کو بہت سادہ اور آسان الفاظ میں ایکسپلین کروں گی اور پھر آپ نے خود یہ سمجھنا ہے یا اخذ کرنا ہے کہ آپ کے ارد گرد کس قسم کے لوگ موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ خود کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا پھر کس قسم کے انسانوں کی لسٹ میں آپ آتے ہیں۔ تو آپ اگر اس میں سے صحیح فہرست میں ہیں یا رائٹ کیٹیگری میں ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے ترقی کرنی چاہیے۔ تو نمبر 1 یا پہلا انسان یا انسان کی جو پہلی قسم ہے وہ گیورز کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح کی آسانی دیتے ہیں۔ یہ فوری طور پر سوچتے ہیں کہ ان سے کسی کو فائدہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بے غرض ہوتے ہیں، یہ نیکی کو یاد ہی نہیں رکھتے، یہ اپنی کامیابی اور اپنی سکسیس کو اپنی سکسیس نہیں سمجھتے، اس کو ایک اجتماعی عمل سمجھتے ہیں، اس کو ایک کمپاؤنڈنگ پروسیس سمجھتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ زندگی کا ایک فرد یا ان کی زندگی کا ایک فرد بڑا ہی ضروری تھا ٹو کنٹریبیوٹ ہز اور ہر سکسیس، میری اس کامیابی میں، میری ترقی میں، ایون کہ میرے تنقید کرنے والے، میرے مخالف، پروپیگنڈا کرنے والے، میرے ساتھ برا کرنے والے، میری ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے، مجھے تکلیف دینے والے اور مجھے جو ہے نا برا بھلا کہنے والے، ان سب کا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ضرور ہے میری سکسیس میں۔ تو اچھے اور برے دونوں قسم کے انسانوں کی وجہ سے میری یہ کامیابی ہے، یہ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں۔ اگر کوئی میرے ساتھ برا نہ کرتا تو میں کبھی اچھے کو سمجھ نہ پاتی، یہ ایسا سمجھتے ہیں۔ اپنی زندگی میں بہترین لوگوں اور بہترین چیزوں کی قدر کرنا، انہیں لگتا ہے کہ وہ قدر نہیں کر پاتے بہترین لوگوں کی، یا بہترین لوگوں کو سمجھ نہ پاتے، یا صحیح راستے یا صحیح ٹریک پر نہ آ پاتے اگر کوئی ان کو دھوکہ نہ دیتا، اگر کوئی ان کے ساتھ برا نہ کرتا، اگر کوئی ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالتا۔ تو یہ ان کی سوچ ایک پازیٹیو سوچ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایون کہ جو نیگیٹو لوگ ہیں، جو ان انٹینشنلی میری زندگی میں ایک چاہتے ہیں کہ وہ نیگیٹو رول ادا کریں، لیکن ان انٹینشنلی وہ میری زندگی میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کر جاتے ہیں۔ تو یہ گیورز کی سوچ ہوتی ہے۔ کس طرح وہ کہتے ہیں کہ کس طرح ایک نیگیٹو انسان نے میرے ساتھ برا کر کے مجھے یہ ریلائز کروایا کہ میری کمزوریاں اور میری پاورز کیا کیا ہیں، میری اسٹرینتھس کیا ہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ بعد مخالف بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کس سمت میں جا رہے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ تنقید علامت ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ حاسد جو ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، کیونکہ حاسد یہ پہچان لیتے ہیں یا سونگ لیتے ہیں کہ آپ ترقی کر رہے ہیں۔ وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میرے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے یعنی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ تو بول نہیں رہا، لہٰذا اس کی تعمیر ہونے والی عمارت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ سچ کی بنیادیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور سچ پہ کھڑی عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے، اور سچ پہ کھڑی عمارت تا دیر قائم بھی رہتی ہے۔ تو ایڈم گرینٹ نے گیورز کو بڑے اچھے ورڈز یوز کر کے سمجھایا ہے، جو کہ آپ نے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں فزکس کی بکس میں پڑھا ہوگا، اگر آپ کو یاد ہو۔ اگر یاد نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم یہاں پر رپیٹ کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ گیورز ہمیشہ ایک ریپل ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو ریپل ایفیکٹ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتی ہوں کہ آپ کسی تالاب یا ٹب میں پانی کو دیکھیں، پانی پہلے تو پرسکون ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس پانی میں کوئی کنکر پھینکیں گے تو وہاں ویوز بنیں گی،
سرکل میں لہریں بنیں گی اور یہ لہریں پھیلتے پھیلتے اینڈ تک، کنارے تک پہنچ جائیں گی۔ تو ایڈم گرینٹ کہتے ہیں کہ جو گیورز ہوتے ہیں نا، ان کی سکسیس بھی ریپل ایفیکٹ کی طرح ہوتی ہے۔ وہ گرتے ہیں، یعنی کہ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو لہریں بنتی ہیں اور کنارے تک کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچاتی ہیں۔ یعنی کہ گیورز وہ لوگ ہیں جن سے جڑے ہوئے لوگوں کو کسی نہ کسی شکل میں فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی سکسیس سے کسی بھی طرح کا بینیفٹ دوسروں کو نہ مل رہا ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے سوچنے کے انداز سے کسی کو فلاح اور خیر نہ مل رہی ہو۔ دوسری قسم جو ہے وہ ٹیکرز کی ہے۔ ٹیکرز وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اپنا فائدہ سوچتے ہیں یا ہر وقت اپنا پروفٹ دیکھتے ہیں۔ یہ خود غرض اور سیلفش لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لالچی بن کر سوچتے ہیں، یہ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو بے فیض لوگ کہا جائے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ ان سے فیض نہیں مل سکتا کسی کو بھی، ان سے کسی کی خیر نہیں جڑی ہوتی۔ کچھ سخت الفاظ کا استعمال کروں گی ان کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ جو ہے نا کوئلے کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کے قریب یا جب بھی آپ ان کے قریب جائیں یا وہ آپ کے قریب آئیں تو یا تو آپ کو جلا دیتے ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی داغ ضرور دے جاتے ہیں۔ تو ٹیکرز اپنے فائدے کے لیے کسی کا بڑا نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بوٹی کے لیے بکرا ذبح کر دیتے ہیں، یعنی اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے، تھوڑے سے بینیفٹ کے لیے کسی دوسرے کا بڑا نقصان کر دیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اپنا سوچتے ہیں، ان کے لیے کوئی اہم نہیں ہوتا، ان کے لیے کسی کی بھلائی اہم نہیں ہوتی، ان کے لیے آخرت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی چالاکی اور اپنی مکاری سے خود کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کسی کو بے وقوف بنا کر دھوکہ دے سکتے ہیں، کسی اور کا نفع اور نقصان بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایسا سوچتے ہیں۔ جبکہ میں پرسنلی کہتی ہوں کہ جو لوگ بہت قابل ترس لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی قربت سے دور ہوتے ہیں، اور جن کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف نہ ہو تو ان کا دل جو ہے نا رحم سے خالی ہوتا ہے، وہ سچ میں قابل ترس ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم بات شیئر کرتی چلوں کہ ٹیکرز اور گیورز دونوں کا ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور جب اس مائنڈ سیٹ کو میں اینڈ میں ڈیکوڈ کروں گی تو آخر میں آپ کو پتہ لگے گا یا آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں سب سے زیادہ ذہین لوگ گیورز ہوتے ہیں، اور میں اینڈ میں پروف بھی کروں گی۔ تو بات ہو رہی تھی ٹیکرز کی۔ یہ ہر جگہ اپنا مفاد، اپنا فائدہ اور اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں۔ یہ ہر وقت اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ان کو فائدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ہر بندے کو ایک اپرچونٹی کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ کس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جہاں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے یا جس بندے سے ان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے، یہ اس کی جی جی کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ یہ احسان فراموش لوگ ہوتے ہیں، یہ صرف اپنا فائدہ، اپنا مفاد اور اپنے لیے اپرچونٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ کرے، کوئی کتنا ہی ان کے ساتھ نیکی کیوں نہ کرے، یہ ان سے فائدہ لیں گے، اس کے بعد بالکل اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں گے، یعنی پلٹ کر کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کبھی اس انسان کی مشکل میں کام نہیں آئیں گے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی سخت حالات میں۔ اور پھر یہ اپنے دوستوں یا کلوز ونس کے ساتھ بیٹھ کر ہنستے ہیں کہ دیکھا کیسے بے وقوف بنایا۔ یہ مدد اور امداد کو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں، کسی کی رحم دلی نہیں سمجھتے، اور ایسے لوگوں میں احسان مندی نہیں ہوتی، ان میں شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہوتا، اور یہ سارے کے سارے ٹیکرز ہوتے ہیں۔ اب تیسری قسم کے لوگوں کی تعداد ٹیکرز کی نسبت زیادہ ہے۔ یہ لوگ میچرز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو۔ اب دیکھیں، پہلی قسم جو میں نے بتائی تھی وہ گیورز کی تھی جو ایکسٹریملی پازیٹیو تھے، جبکہ دوسری قسم ٹیکرز کی ہے جو ایکسٹریم لیول پہ نیگیٹیو ہے، اور تیسری قسم میچرز کی ہے جس کو میں نیوٹرل کہوں گی، جو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے لو اور ایک ہاتھ سے دو۔ تو یہ کسی کا فائدہ تب کرتے ہیں اگر بدلے میں انہیں بھی کوئی فائدہ ملے، یا اپنا فائدہ دیکھتے ہیں یہ اور اس کی بنیاد پر کسی کا فائدہ کر دیتے ہیں۔ یہ نقصان نہیں کرتے، یہ سمپل میچ کرتے ہیں، یہ ڈیل کرتے ہیں کہ یہ آپ کا فائدہ ہے اور یہ میرا فائدہ ہے۔
وہ یہ پوری زندگی کو اسی بنیاد پر گزار دیتے ہیں یا اسی فارمولہ پر گزار دیتے ہیں کہ میں اس کے لیے اچھا کیوں سوچوں، اس نے کون سا میرے لیے اچھا سوچا ہے۔ یہ اس زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں یا ریلیشنز کو دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ ٹیکرز اور میچرز میں بہت باریک سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹیکرز ان کا بھی بھلا نہیں سوچتے جو ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں یا اچھائی کرتے ہیں، جبکہ میچرز کسی کا برا نہیں سوچتے، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ ہر جگہ ایک ڈیل کرتے ہیں تو یہ کسی کو فائدہ دینے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میرے لیے فائدہ کیا ہے، یہ پھر اس کام کو کریں گے۔ تو اس طرح سے ان کی پوری زندگی ڈیزائن ہوتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو میچرز کی تعداد بہت زیادہ ہے، لوگ کاروبار کر رہے ہیں، کچھ لے رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، فائدہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہی اپنے پرپز اور مقصد کے لیے کرتے ہیں، بھلے ہی وہ فائنینشیل کیوں نہ ہو۔ ایڈم گرینٹ نے کہا کہ بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد، ہسٹری کی مختلف کریکٹرز کو پڑھنے کے بعد، مختلف فیکٹس اینڈ فگرز کا مشاہدہ کرنے کے بعد، اور مختلف کرنٹ ڈیٹا کو یا اکٹھا کرنے کے بعد، ہیومینٹی سے ریلیٹڈ چیزوں کو یا بیہیویئر کو انالائسس کرنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد، فائنلی انہوں نے یہ کنکلوژن نکالا یا یہ رزلٹ نکالا کہ اس میں سب سے زیادہ ذہین، سمجھدار اور وہ انسان جو ایک امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں اور حقیقی بنیادوں پر کامیاب ہوتے ہیں، وہ لوگ گیورز ہوتے ہیں۔ تو گیورز کی ایک پاور ہے جو کہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ دینے کی وجہ سے، بانٹنے کی وجہ سے، تقسیم کرنے کی وجہ سے ایک ایسا ایکو سسٹم کریٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایکو پروسیس کا کریٹ ہونا ایک فطری قانون ہے۔ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ وہ ایک ایسا ایکو پروسیس یا ایک ایسے ایکو پروسیس کو کریٹ کر دیتا ہے۔ اب ایکو سسٹم یا ایکو پروسیس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا سسٹم، یا اگر سائنس کی زبان میں اس کو ڈیفائن کروں کہ سمندر کو پانی گرمی کی، یا جو سمندر کا پانی ہے وہ گرمی کی وجہ سے ایوپوریٹ ہو جاتا ہے، یعنی بھاپ بن کر فضا کا حصہ بن جاتا ہے یا اوپر ہوا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ ہوا کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ بادلوں کی شکل میں مختلف میدانی علاقوں سے ہوتے ہوئے مختلف پہاڑی علاقوں میں ٹریول کرتا جاتا ہے۔ پھر جب یہ فضا میں ایک لیول سے اوپر تک چلا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا کچھ ٹھنڈ کی وجہ سے، اکارڈنگ ٹو ٹمپریچر، تو کچھ جو بارش بن کر برستا ہے پانی، اور کچھ جو ہے نا برف کی صورت میں، اولوں کی صورت میں جو ہے نا مختلف جگہوں پر برستا ہے۔ تو جو بارش کا پانی ہے تو آرام سے وہ ندی، نالوں اور دریاؤں کی صورت میں آخر کار دوبارہ سمندر میں جا کر گرتے ہیں۔ جو برف ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پگھلتی ہے، پھر جھرنوں، آبشاروں، ندی نالوں، دریاؤں، فائنلی وہ بھی سمندر کا حصہ بن جاتا ہے۔ جہاں سے پانی فضا کا حصہ بنا تھا، دوبارہ واپس وہیں آ کر شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے کہ بھاپ بادل بن کر ٹمپریچر کے حساب سے کہیں بارش برستی ہے، کہیں برف باری ہوئی، کہیں اولے برسے، زمین میں جان آئی، لہلہاتی فصلیں پیدا ہوئی، پھل پیدا ہوئے، اناج بنا، کہیں کسی پرندے کے منہ میں دانہ چلا گیا، جنگل سرسبز و شاداب ہو گئے، خوبصورت چراگاہیں بنی، کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے، چرند پرند کو جو ہے نا خوراک ملی، کہیں کسی سیپ میں بارش کا قطرہ گیا تو خوبصورت اور قیمتی موتی بن گئے، کہیں پر لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی، کہیں پر سیلاب آیا، تباہی ہوئی، کہیں پر فصلوں پھلوں کو پانی ملا، فائدہ ہوا، کہیں پر زمین میں پانی کا لیول کم تھا، وہ اوپر ہو گیا۔ اب یہاں میں اپنے گھر کی ایک مثال دیتی ہوں کہ جہاں میں رہتی ہوں وہاں پر ارد گرد پانی کم ہوتا ہے، اور عموماً گرمی میں پانی تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں نارملی لوگ گھروں میں کنویں کے پانی کو پریفر کرتے ہیں، تو گرمیوں میں سب گھروں کے کنویں جو ہے نا وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے بارش ہوتی ہے، زمین میں پانی کا لیول اوپر آ جاتا ہے تو کنویں میں جو ہے نا سب کے کنووں میں نیچرلی پانی دوبارہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہاں سے پانی اٹھتا ہے اور کس کو سیراب کر جاتا ہے، کس طرح سے وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے۔
تو گیورز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو جب گیورز کوئی اچھا عمل کرتے ہیں بغیر کسی غرض کے تو ایک ایکو سسٹم بن جاتا ہے اور ان لوگوں کو بھی فائدہ ملتا ہے کہ جن سے وہ کنیکٹڈ نہیں ہوتے، کہ جن کو وہ نہیں جانتے. دوسری جو مثال ہے ایکو سسٹم کی وہ ہے بٹر فلائی ایفیکٹ. تو سائنس کہتی ہے کہ بٹر فلائی کا ایک چھوٹا سا نازک سا پر ہے، اس سے بھی ایک پورا ایکو سسٹم چل رہا ہے. اس پر کی حرکت سے ہزاروں میل دور تک اس دنیا میں، اس کائنات پر کہیں نہ کہیں اثر پڑ رہا ہے. ایک نازک سا پر جو انسان کی نظر میں حقیر سا ہے، جس کو اگر ہاتھ لگاؤ تو اس کا رنگ اتر جاتا ہے اور پھر وہ پر ویو بھی نہیں کر پاتا پراپرلی یا پھر ٹوٹ جاتا ہے. اس پر کی موومنٹ کی وجہ سے ایک ایفیکٹ پیدا ہو رہا ہے جو کہیں نہ کہیں دنیا پہ، ویدر پہ، یا پھر آپ کہیں کہ ایکو سسٹم کے نظام پر جو ہے نا ایفیکٹ ڈالتا ہے. جبکہ تیسری مثال ہے ایکو سسٹم کی کہ امریکہ کے جنگلوں میں شکاریوں نے ایک خاص قسم کے جانور کو مار دیا تھا. تو جب ریسرچ ہوئی اس پر کہ اس سے انہوں نے یہ جانا یا انہیں یہ معلوم ہوا کہ اس سے بھی ایک ایکو سسٹم اس علاقے کا وہاں پر چلتا تھا، کہ اس جانور کے جو ایکسکریشن سے، یعنی جو ویسٹ میٹیریل ہے، اس سے جو ہے نا کتنے کیڑے مکوڑے جو ہے نا بینیفٹ لے رہے تھے اور ان سب نے مل کر وہاں کے ایکو سسٹم کو بیلنس میں رکھا ہوا تھا. یاد رکھیں جہاں پر ایکو سسٹم بیلنس میں نہیں ہوتا وہاں پر سروائیول خطرے میں پڑ جاتی ہے. یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بیکار نہیں ہوتی، وہ کائنات پر کوئی نہ کوئی ایفیکٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہے اور یہ سارے ایفیکٹس آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے ایکو سسٹم بیلنس میں ہے اور پھر لائف کی ایگزسٹنس پاسبل ہے. تو ایڈم گرینٹ کہتے ہیں کہ گیورز اس ایکو سسٹم کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. حقیقت میں دینا اور تقسیم کرنا یہ رب کی ایک صفت ہے، اور اس صفت کی وجہ سے جو ہے نا انسان جب تقسیم کرتے ہیں، یہ شیئر کرتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو اس ایکو سسٹم کی وجہ سے انہیں ایک ریورس میں جو ہے نا ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. کس فارم میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں یہ اللہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو ایڈم گرینٹ کی کتاب کا نام گیو اینڈ ٹیک ہے. اگر میں کچھ لمحے کے لیے آپ سب کو 1400 سال پیچھے لے جاؤں تو اللہ پاک اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تم تقسیم کرو، میں تمہیں دگنا عطا کروں گا یا ریٹرن کروں گا. دنیا کے کسی بھی کیلکولیٹر میں تقسیم کرنے سے چیزیں جو ہے نا کم ہو جاتی ہیں، بانٹنے سے چیزیں جو ہے نا کم ہو جاتی ہیں، مائنس ہو جاتی ہیں. 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالیں تو کیا بچتا ہے؟ باقی 97.5 97 روپے بچتے ہیں یا بنتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ 2.5 روپے جب تم نکالتے ہو تو بڑھ جاتا ہے. ہمیں آنکھ سے تو نہیں لگ رہا بڑھ جاتا ہے، یہاں ایکو سسٹم جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو ایکو سسٹم نیچرلی ایک ایکٹیو ہوتا ہے. اس ایکو سسٹم میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایکو سسٹم یہ کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے مزاج اور جو انسان کا دل ہے اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. ہر وہ شخص جس کو کسی کا دکھ اور درد محسوس ہوتا ہے وہ آپ میں نرمی پیدا کر دیتی ہے. تو آپ کے دل کی نرمی کی وجہ سے، رحم دلی کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہے نا وسعت پیدا ہو جاتی ہے. آپ بڑا سوچ سکتے ہیں، آپ ایک وقت میں کئی زاویوں سے چیزوں کو سوچ سکتے ہیں. آپ کی کریٹیکل تھنکنگ، آپ کی کریٹیکل جو سکلز ہے یا انالیٹیکل سکلز ہیں وہ بڑھتی ہیں. آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں. یعنی بانٹنے سے، تقسیم کرنے سے کہیں نہ کہیں آپ کے اندر جو ہے نا ایک اثر پیدا ہوتا ہے یا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. پوری کائنات پر بھی اس کا ایسے ہی اثر پڑتا ہے. آپ تقسیم کر رہے ہیں، آپ دراصل لاجک کے تحت ایک رسک لے رہے ہیں. بظاہر بانٹ رہے ہیں تو کم ہو رہا ہے، اگر کیلکولیٹ کریں تو کم ہو رہا ہے، لیکن اگر نیچرلی دیکھیں تو انکریز ہو رہا ہے. تو آپ حقیقت میں اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، اس کے نظام پر بھروسہ کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ تقسیم کرتے ہو، شیئر کرتے ہو تو بڑھتا ہے، آسانیاں پیدا کرتے ہو تو آپ کے لیے مزید ڈبل ہو کر آپ کو واپس ملتا ہے.
جب آپ کانفیڈنس کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو اس پر اعتماد کی وجہ سے زندگی کی کئی مشکلیں اور چیلنجز آپ کو چھوٹی لگتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بہت خوبصورت قول ہے، کوئی مشکل یا مصیبت اگر آ جائے تو صدقہ کر دو، بلا ٹل جائے گی۔ ایک اسلامک واقعہ بھی یہاں پر شیئر کروں گی کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا اور تھوڑا سا اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو پوچھا کہ کیا بچا، تو فرمایا یہ تھوڑا سا گوشت، باقی سب کچھ تقسیم کر دیا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بانٹ دیا، جو تقسیم کر دیا، دراصل وہ بچ گیا ہے۔ کائنات کا ذہین ترین انسان جس پر ہم درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا نام ہمارے کلمے میں شامل ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تقسیم کیا ہے، جو بانٹ دیا ہے، ایکچولی وہ بچ گیا ہے۔ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جو تجوری میں پیسہ ہے وہ بچا ہے، جبکہ حقیقت میں جو تقسیم کیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ جو آپ نے دوسروں کی زندگی میں ایڈ کر دیا ہے، شامل کر دیا ہے، وہ بچ گیا ہے۔ اور ہم تقسیم کیے بغیر، بانٹے بغیر ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ از دیٹ پاسبل؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جب ہم نیچرل پروسیس سے نکل کر کچھ کرتے ہیں یا نیچرل پروسیس سے ہٹ کر کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب ہم ناکام ہوتے ہیں۔ ایک اور مفہوم حدیث کو شیئر کروں گی کہ لوگ کام میں، تجارت میں، یہاں تک کہ سود میں مال کے بڑھنے کو رکھا ہوا ہے۔ تو حالانکہ اللہ نے مال کے بڑھنے کو جو ہے نا صدقات میں رکھ دیا ہے، تو تقسیم کرنے میں رکھا ہوا ہے، آسانیاں پیدا کرنے میں آپ کے مال کی برکت ہے۔ میں آلریڈی اس کی لاجیکل ریزن بتا چکی ہوں کہ جب آپ بانٹتے ہیں تو دل بڑا ہوتا ہے، مطلب جو آپ کی ایگو ہے وہ ختم ہوتی ہے، جو آپ کی انا ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ جب انسان کی اپنی ذات، جب انسان کی میں ایکچولی ختم ہوتی ہے، میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے۔ جب میرا یا میں، جب ایگو انسان کی ختم ہوتی ہے، جب انسان کی اپنی ذات ختم ہوتی ہے، جب انسان کہتا ہے کہ ایکچولی مجھے اگر اللہ نے اس زمین پر بھیجا ہے تو مجھ سے جو ہے نا اس کے بندوں کو کوئی بینیفٹ بھی پہنچنا چاہیے، تب جو ہے نا انسان اصل میں رحم دل ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے نا نرم ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر انسان جو ہے نا تقسیم نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل رحم سے خالی ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بیزار ہونے لگتا ہے، دنیا کی جو زندگی کی خوبصورتی کا احساس ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب بھی بیزاری آئے گی، چڑچڑاپن آئے گا، اخلاق نہیں ہوگا، اسٹریٹ فارورڈ ہوں گے، آپ کے لیے اپرچونٹیز ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ مل کر چلنا نہیں چاہیں گے، اور جو چل رہے ہیں وہ تنگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی جو کلوز ہیں، وہ آپ کے جو قریب لوگ ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ اکیلے ہو جائیں گے۔ ایک اور اہم بات کہ دنیا کا کاروبار سوشل لوگوں سے چلتا ہے، اور سوشل لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے، جن کا رویہ اچھا ہے، جو سلام میں پہل کرتے ہیں، جو عاجزی سے ملتے ہیں، جو چھوٹے سے چھوٹے بندے کو اہم سمجھتے ہیں۔ یہاں پر ورڈ عاجزی سے ملنا اور جھک کر ملنے سے مراد عزت و احترام سے ملنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا قد لمبا ہے تو دوسرے کو سلام کرتے ہوئے پرابلم ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا سا جھک کر سلام کرو، یا اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کا کوئی استاد اور کوئی بھی انسان سلام کر رہا ہے تو آپ احتراماً کھڑے ہو جائیں۔ اگر کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے کوئی عمر میں کوئی بڑا آیا ہے تو آپ وہاں سے اس کو جگہ دیں اور ہٹ جائیں، وہاں سے اٹھ جائیں۔ ایک محفل جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں وہاں آپ سرگوشی میں بات نہ کریں۔ یہ سب زندگی گزارنے کے آداب ہیں۔ اگر آپ دوسرے کو عزت دیں گے تو بدلے میں آپ کو بھی عزت ہی ملے گی، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ جو چھوٹے سے چھوٹے بندے کو بھی اپنی زندگی میں اہم سمجھتے ہیں یا اپنی سکسیس کا ایک پارٹ سمجھتے ہیں یا ایک مہرہ سمجھتے ہیں،
تو یہ سب جو ہے نا وہ سب لوگ اس کی زندگی میں یا اس کی سکسیز میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی سکسیز کا یا ہر انسان کی سکسیز کا جو ہے نا نظام چلتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تو جو ہے نا جو نظام چل رہا ہے وہ میری وجہ سے چل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نظام میں یا میری سکسیس میں ہر کسی کا کردار ہے۔ تو بانٹنے والوں کی فلسفی تو یہ ہے کہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہر شخص جو ہے نا وہ میری ترقی میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ ایک انسان اگر مجھ سے جڑا ہے اور اس کی زندگی میں میرے ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تو میرے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس طرح سے گیورز سوچتے ہیں۔ اور آپ غور کریں کہ دنیا میں بزنس کی بڑی بڑی امپائرز کھڑی کرنے والے فیلنتھروپسٹ، انسان دوست اور ایک حد سے زیادہ کامیاب لوگ جن کی کامیابی کی کوئی حد یا کوئی لمٹ نہیں ہوتی، یہ سب ایکچول میں گیورز ہوتے ہیں۔ اب یہ بات سن کر آپ کو یہ خیال ضرور آئے گا کہ ہم کئی ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، پاورفل ہیں، کامیاب لوگ ہیں، ترقی کر رہے ہیں، لیکن وہ گیورز بالکل نہیں ہیں۔ دو باتیں یہاں پر کلیئر کر دوں۔ بعض اوقات ہم نہیں جانتے لیکن وہ انسان گیورز ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی چیریٹی کر رہی ہے یا کر رہا ہے، ممکن ہے وہ سخاوت کر رہی ہو، آپ کے نوٹس میں نہ ہو، یا وہ آپ کو بتا کر تو یہ سارے کام نہیں کرے گی نا۔ اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ گیورز نہیں ہوتی یا نہیں ہوتا، اور وہ مال، دولت، شہرت اس کے لیے پنشمنٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، عذاب بن جاتی ہے۔ ہم نہیں جانتے لیکن وہ اپنی حالت کس سچویشن میں ہے ایکچولی دے نو ویری ویل۔ کیوں؟ ایک ایسی ترقی، ایک ایسی کامیابی اور ایک ایسی شہرت کہ جس میں آپ اپنے خالق کو بھول جائیں، آپ ان کی قربت سے دور ہو جائیں اور اس کے بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک نہ کریں، انہیں تنگ کریں اور مخلوق کی خدمت کرنا بھول جائیں، آپ دوسروں کو آسانی دینا بھول جائیں، اور آپ اس ترقی کی وجہ اپنی عقل، اپنی چالاکی اور اپنے ٹرکس کو سمجھیں، تو پھر تو ایسے لوگ جو ہے نا ہمیشہ ایک ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، بڑا نوازا ہے مجھے، شکر گزار ہوتے ہیں، مگر وہ دل سے شکر نہیں ادا کرتے، وہ کبھی اپنے عمل سے شکر نہیں ادا کرتے۔ اگر وہ دل سے شکر ادا کریں نا تو وہ رحم دلی اور چیریٹی والے اور اس طرح کے اچھے کام بھی کرتے ہیں، خیر بانٹتے ہیں، لیکن وہ خیر نہیں بانٹتے۔ وہ بظاہر تو شکر ادا کرتے ہیں لیکن وہ خیر نہیں بانٹتے، آسانیاں نہیں پیدا کرتے۔ ان کی کامیابی ایکچولی کچھ لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی کامیابی جو ہے نا لمیٹڈ ہوتی ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ ایسے لوگوں کا زوال بہت جلد شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس ساری دنیا جو ساری اپروچ ہوتی ہے ان کی، وہ تکبر کی طرف ان کو لے جاتی ہے، اور تکبر جو ہے نا ایگو کی ایک شکل ہے، اور جب بھی ایک ایگو پیدا ہوتی ہے انسان میں تو وہ جو ایک ایکو سسٹم کا پروسیس ہوتا ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا، اور یہ ٹیکرز کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایکو سسٹم کا پروسیس ٹیکرز کے ساتھ ایکٹیو ہوتا ہے، جبکہ گیورز کے ساتھ ایکو سسٹم کا کبھی پروسیس ایکٹیو نہیں ہوتا۔ سیکنڈ کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ ان کی سائیکالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بانٹیں گے تو کم ہو جائے گا، اگر ہم بانٹیں گے تو پھر ہمارا مستقبل میں کیا ہوگا، ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو وہ آگے نکل جائے گا اور میں جو ہے نا پیچھے رہ جاؤں گی یا رہ جاؤں گا، اگر ہم دوسروں کو امپاور کریں گے وہ ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ یہ احتیاط کرنے کی بجائے شدید انسیکیور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، اور ہاتھ تنگ ہونے سے دل بھی تنگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رویے میں سختی، بد اخلاقی، چڑچڑاپن، بیزاری آ جاتی ہے، اور لوگ ان سے دور ہونے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا اعتماد اور کانفیڈنس بری طرح سے شیک ہو جاتا ہے۔ ان میں کہیں نہ کہیں خوف، خطرے پائے جاتے ہیں، خدشوں سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ جی، ہر انسان میں تھوڑے بہت خدشے ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن ایکسٹریم لیول پر جو ٹیکرز ہوتے ہیں انہیں ایکسٹریم لیول پر خدشے ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے، تو اس کو اپنی اچیومنٹ، اپنا اقتدار، اپنی کامیابی لگتا ہے کہ جس کی اپنی چالاکی ہے، یہ ٹرک ہے اس کی اپنی، یہ اس کی اپنی محنت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے محنت اتنی کی کہ مجھے ملا، حالانکہ محنت تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں،
تو پھر جن جن پر اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے نا، وہ ایکچول میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خیر، ٹیکرز کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ تادیر نہیں رہتی، اور پھر یہ شدید انسیکیور ہوتا ہے اپنے عہدے اور اپنی طاقت کو لے کر، اپنے مال و دولت کو لے کر، اس میں شدید ایک بدحواسی سی ہوتی ہے اور لالچ ہوتا ہے۔ میں کلیئر کر دوں کہ دین کہیں بھی مال جمع کرنے کو برا نہیں کہتا، دین دراصل مال جمع کرنے کو برا کہتا ہے۔ یعنی مال برا نہیں ہے، آپ کماؤ، آپ محنت کرو، آپ زیادہ سے زیادہ بناؤ، آپ بہترین سے بہتر کی طرف جاؤ، لیکن مال کو بے مقصد جمع کر کے اور مال کو لے کر ایک شدید انسیکیورٹی میں رہنا، یہ جو ہے نا ایک غلط ایکشن ہے جس کو دین میں ڈسکریج کیا گیا ہے۔ آپ کماؤ، اور جو آپ کے مال میں سے حقدار کا جو حصہ بنتا ہے آپ وہ جو ہے نا دے دو، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، جو بھی بنتا ہے آپ اسی حساب سے دیتے جائیں۔ دین اس چیز کی تردید کرتا ہے کہ آپ مال کو اکٹھا کر کے نہ رکھیں، آپ بالکل اس کو اس کے اوپر سانپ بن کر نہ بیٹھ جائیں۔ تو ٹیکر یہ سوچتا ہے کہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہم سیکیور ہوں گے، اسے لگتا ہے کہ مال اکٹھا کرنے کی وجہ سے ہم سیکیور ہیں۔ ایکچولی یہاں پر اس کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے کہ اگر میں سیکیور ہوں تو مال کی وجہ سے ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا جمع کریں گے اتنا زیادہ طاقتور ہوں گے، جتنا زیادہ ہم لوگوں کو یوز کریں گے، جتنا زیادہ ہم مینیپولیٹ کریں گے اتنا زیادہ ہم آگے نکل جائیں گے، لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ لاشعوری طور پر کمپٹیشن کی حالت میں رہتے ہیں، یہ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ ان میں شدید حسد پایا جاتا ہے۔ اور ایڈم گرینٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ٹیکرز ہیں ان کا سفر لمبا نہیں ہوتا، یعنی کامیابی کا سفر مختصر ہوتا ہے۔ ان کا جمع کیا ہوا مال دوسروں کے کام آتا ہے، ان کے اپنے کام نہیں آتا، کیونکہ یہ لالچ میں خود پر بھی کچھ نہیں خرچتے۔ اس قسم کے عذاب، یہ جو ہے نا ایک قسم کے عذاب میں ہوتے ہیں ٹیکرز جو ہیں، کہ خود کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ حشر میں آخری رکوع میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق لوگ ہیں۔ یعنی کہ ایسے نہ بن جانا جو اللہ کو بھول گئے ہیں، تو اللہ نے کیا کیا، انہیں ان سے ہی غافل کر دیا، اور یہی لوگ جو ہے نا اصل میں نافرمان ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کو بھول جائیں گے تو کیا ہوگا، اللہ آپ کو بھول جائے گا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ نہ بدلہ لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے ہی لیے ایک جہنم یا پھر ایک ٹریپ بناتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو خود تباہ کرتے ہیں، ان کے لاشعور یا شعور میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی ہم دوسروں کے لیے ٹریپ بنا رہے ہیں، لیکن وہ کرتے کرتے نا آخر اس میں خود ہی پھنس جاتے ہیں، اور آنکھیں ان کی جا کے بہت دیر تک جا کر کھلتی ہیں جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ایکچولی جو وہ برا کر رہے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کر رہے، وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ٹیکرز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ٹیکرز اتنا جمع کر لیتے ہیں کہ بعد میں نافرمان اولاد عدالتوں میں لڑ رہی ہوتی ہے مال و دولت کے لیے، وہ تو ماں باپ کے مرنے کا بھی انتظار نہیں کرتے، اور پراپرٹی کے لیے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بجائے اس کے بوڑھے ماں باپ کی فکر کریں، انہیں اپنی فکر لگ جاتی ہے، اور انہیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمارے حصے میں کتنا آئے گا۔ اور ٹیکرز کے مقابلے میں گیورز کو اللہ بہت عزت دیتا ہے، لوگ ان کے ساتھ جڑنا پسند کرتے ہیں، لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں جو لوگ کام کرتے ہیں، جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ جو ہے نا مطلب معاشرہ جو ہے نا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، جو کام کرتے ہیں، جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو ہر کام میں ہر کسی کی مدد میں آگے ہوتے ہیں۔ تو لوگ ایسے لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا پسند کرتے ہیں، ان کا حوالہ دینا پسند کرتے ہیں۔ گیورز کی ہمیشہ فالوئنگ زیادہ ہوتی ہے، گیورز کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ ٹیکرز کو اپنی جگہ بدلنی پڑتی ہے، بار بار ہجرت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جب لوگ ان کی اصلیت جان جاتے ہیں تو ان پر بھروسہ نہیں کرتے، ان سے دور جاتے ہیں،
کیونکہ یہ جہاں ایکسپوز ہو جاتے ہیں وہاں ان کے لیے یا ان کے لیے جو ہے نا اپرچونٹیز ختم ہو جاتی ہیں۔ تیسرے جو میچرس ہیں یہ اچھے لوگ ہیں، کام کریں گے، کاروبار کریں گے، گیو اینڈ ٹیک اسٹریٹ فارورڈ ہے، لیکن کوئی غیر معمولی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ایکسٹرا آرڈنری کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو گیورس کی طرح بننا پڑے گا۔ تو آخر میں کچھ ٹپس ہیں میرے ویورس کے لیے ٹو اچیو لانگ ٹرم سکسیز، جس میں نمبر 1 ہے کہ خیر کو پروموٹ کرنا شروع کریں، بغیر کسی غرض کے کسی کا کام کر دیں، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ نیکی کر کے دریا میں ڈالتے ہیں، اس کو کر کے بھول جاتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے وہ انسان واپس آ کر آپ کا شکریہ ادا کرے اور کہے کہ آج میں جس مقام پر کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں اس میں آپ کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، آپ کا کردار بہت زیادہ ہے۔ ممکن ہے اس نیکی کا صلہ کسی اور صورت میں پلٹ کر آپ کو ملے، آپ کی جاب لگ جائے، آپ کے کاروبار میں برکت پیدا ہو جائے، اچھا اور نیک اور سپورٹیو ہمسفر مل جائے، یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ نیک اولاد مل جائے، اچھی صحت مل جائے، دعائیں قبول ہو جائیں، دعائیں مل جائیں، ڈھیر ساری لوگ دعائیں دیتے ہیں آپ کو، کوئی بلا اور کوئی مشکل ٹل جائے اور آپ کو خبر بھی نہ ہو، کچھ بھی مل سکتا ہے۔ اپرچونٹیز اربوں میں ہیں، لہٰذا آسانیاں پیدا کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، جو لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ نمبر 2، ٹیلنٹ کو ڈسکور کریں۔ تمام کے تمام جو گیورس ہیں ان میں ایک سملر خوبی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ٹیلنٹ کو بڑی جلدی سے پہچان لیتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کس میں کیا خوبی ہے، ان کی یہ سکلز بڑی اچھی ہوتی ہیں، یہ بڑی آسانی سے لوگوں کو سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کی خوبیوں پر ان کی نظر ہوتی ہے، لوگوں کی اچھائیوں پر ان کی نظر ہوتی ہے، تو ان کی فوراً سے نظر جو ہے نا لوگوں کی خوبیوں پر اور اچھائیوں پر چلی جاتی ہے، اور یہ ٹیلنٹ کو پہچان کر اس کی قدر کرتے ہیں، یہ اس کو ویلیو دیتے ہیں، یہ اپنے محسن کی بھی قدر کرتے ہیں، یہ اپنی کامیابی کو سب کی کامیابی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو چلتی بس ہے نا، اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چھوٹی سی لکڑی اڑتی ہوئی جاتی ہے، یا پھر اگر میں کہوں پیچھے سے کوئی چھوٹا سا ایک کپڑے کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، جھنڈا ٹائپ، اگر دیکھیں تو آپ ان کے ساتھ ہمیشہ بسوں کے ساتھ جو ہے نا لگی ہوتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی حیثیت ان کی طرح ہے، کیونکہ جیسے بس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے تو اس لکڑی یا اس کپڑے کی ٹکڑے کی بھی جو ہے نا سپیڈ تیز ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اس بس سے بندھی ہوئی ہے یا جڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرواز بالکل اس بس جیسی ہو جاتی ہے۔ آخری بات، سب سے بڑی اور جو اہم بات یہاں پر آخر میں لاسٹ میں شیئر کروں گی کہ سب سے بڑا صدقہ جو ہے نا وہ مسکراہٹ ہے۔ آپ مسکرا کر بات کریں گے، آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، آپ کا بزنس چلے گا، کوئی بھی بزنس ہو آپ کا۔ اخلاق سے پیش آئیں گے تو لوگ آپ سے کنیکٹ ہونا چاہیں گے۔ چائنیز کی ایک مشہور کوٹیشن ہے کہ جو مسکرا نہیں سکتا اسے کوئی شاپ نہیں کھولنی چاہیے، یعنی کوئی دکان نہیں کھولنی چاہیے یا پھر کاروبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا، ایسا وہ لوگ مانتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام جو گیورز ہیں وہ انیشیٹ کرتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، ان کے اندر ایگو نہیں ہوتی، یہ زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، یہ انسپائر کرتے ہیں، امپریس کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ انسپائر نہیں کر سکتے، امپریس نہیں کر سکتے، وعدہ پورا نہیں کر سکتے، وقت پر کام نہیں کر سکتے تو دنیا آپ کے ساتھ نہیں چلے گی۔ لہٰذا یہ امپریس کرتے ہیں اور ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں، اکیلے کامیاب نہیں ہونا۔ دعائیں مانگیں، اللہ مجھے کامیابی عطا فرما اور ہمت اور توفیق دے کہ میں سب کو اپنے ساتھ لے کر چلوں، تیرے بندے مجھ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اصل کامیابی بھی وہی کامیابی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جڑے ہوئے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ اگر آپ اکیلے کامیاب ہوتے بھی چلے جائیں اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کامیاب نہ ہوں تو آپ کی کامیابی لانگ ٹرم نہیں ہوگی۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔
السلام علیکم.